السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کے حوالے سے ٹوڈے آج ہم 19th لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہم پچھلے لیکچر کی جو ٹاپک تھا اس کو کنٹینیو کریں گے. اس لیکچر میں جو بات انڈر ڈسکشن تھی وہ ایکسپلینیشن آف کرائم تھی. کرائم اور ڈیوییشن کو ہم نے انٹرچینجبلی یوز کیا. اگرچہ ڈیوییشن کا لفظ تو نیوٹرل ہے لیکن یہاں پر ہم نے اس کو نیگیٹو سینس میں یوز کیا. تو ڈیوییشن اور کرائم ہم اس کو انٹرچینجبلی یوز کر رہے ہیں. ان ایکسپلینیشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس ایکسپلینیشن میں تین قسم کی ایکسپلینیشن آئی تھیں: بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اینڈ سوشولوجیکل. ہماری جو ڈسکشن لاسٹ ٹائم آخر میں ہو رہی تھی اس میں ہم سوشولوجیکل ڈسکشن پہ تھے اور اس ڈسکشن میں ہم نے سدرلینڈ کی تھیوری کو ڈسکس کیا. سدرلینڈ کی تھیوری کے بعد اگر ہم چلتے ہیں تو لیٹ اس سی کہ ہمارے پاس کیا ہے. کنٹرول تھیوری. دس کنٹرول تھیوری ہیز بین گیون بائی ریکلیس. Interestingly, he has talked about two control systems. One, inner control system, and second, he talks about outer control system. کنٹرول جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیہیویئر جب سوشلائزیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو سوشل کنٹرول جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. اب ریکلیس نے بات کی ہے دو قسم کے سوشل کنٹرول کی، اور کہنا اس کا یہ ہے کہ اگر سوشل کنٹرول از ویری اسٹرانگ تو اس کے خیال میں جو ہمارا انڈیویجول ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جائے گا. دو قسم کا کنٹرول کی بات ہوئی، ایک انٹرنل کنٹرول ہے، ایک ایکسٹرنل کنٹرول ہے. انٹرنل کنٹرول کی بات اس طرح سے ہے کہ ہاؤ فار دی انڈیویجول ہیز بین انڈاکٹرینیٹڈ ود دی کلچرل پیٹرنز آف دی سوسائٹی، کہ اس نے یہ جو ویلیوز ہیں سوسائٹی کی یا نارمز ہیں سوسائٹی کے، اس نے کس حد تک ان کو انٹرنلائز کیا ہے. اگر اس نے ان کو انٹرنلائز ایسے کیا ہے کہ دیٹ ہیز بیکم پارٹ اینڈ پارسل آف دس انڈیویجولس پرسنالٹی، تو پھر وہ ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا کنٹرول بن سکتا ہے. اسی چیز کو اگر ہم بات کرتے ہیں فرائڈ کے حوالے سے تو ہی ٹاکڈ اباؤٹ دی سپر ایگو. اب یہ سپر ایگو جو ہے اس کا کتنا حصہ بن چکی ہے، اور کیا یہ اس طرح ہوا کہ اٹ ہیز بیکم، جو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ہیز اٹ بیکم دا سیکنڈ نیچر آف دس انڈیویجول. ایک لفظ ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، کانشنس کا استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ نارمز جو سوسائٹی کے ہیں، جو سوشلائزیشن کے پروسیس میں سوسائٹی نے اس انڈیویجول میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ہیو دوز بین انٹرنلائزڈ ان سچ اے وے کہ وہ سارے کے سارے نارمز جو ہیں اس کے کانشنس کا حصہ بن گئے ہیں. اور اگر کانشنس کا حصہ بن گئے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے والا جو ہے اس کا کانشنس ہے. اور اگر کانشنس از ویری اسٹرانگ تو دین دس پرسن، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ انڈیویجول جو ہے
یہ ڈیویٹ نہیں کرے گا, یہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ اس کے ایگو کو یا اب اس کی جو اڈ ہے, جو اگر فرائڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ کانشنس اس کو کنٹرول کرے گا. اگر اس کا کبھی اس قسم کی بات آتی بھی ہے تو ہی ول فیل گلٹی کانشنس, اور اگر گلٹ محسوس کرتا ہے تو obviously that individual would not go for a criminal kind of activity. تو اس میں گلٹ فیلنگ کریٹس سم کائنڈ آف اسٹریس, اور اسٹریس یا اسٹرین جو ہے اس میں کوئی نہیں رہنا چاہتا. تو اگر اس نے گلٹ فیلنگ کی ہے تو کبھی نہ کبھی وہ اس گلٹ کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. سو دیٹس واٹ ریکلس از سیئنگ کہ اگر اس کا جو انٹرنل کنٹرول ہے از ویری اسٹرانگ, تو اس کو کوئی اگر واچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کے باوجود دا پرسن از گوئنگ ٹو بی اے کنفارمسٹ کائنڈ آف این انڈیویجول. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری بات اس نے کہی ہے کہ ایکسٹرنل کنٹرولز. اب ایکسٹرنل کنٹرولز کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایکسٹرنل کنٹرول سوسائٹی سے آ رہے ہیں. ایکسٹرنل کنٹرول میں اس کی فیملی کا کنٹرول ہے, ایکسٹرنل کنٹرول میں اس کے گروپس کا کنٹرول ہے, ایکسٹرنل کنٹرول میں بی فارمل انسٹیٹیوشن کا کنٹرول ہے. تو ایکسٹرنل کنٹرول جتنے اسٹرانگ ہوں گے اس کا خیال ہے کہ دا پرسن از ناٹ لائکلی ٹو ڈیویٹ فرام دی نارمز آف دی سوسائٹی. اب ایکسٹرنل کنٹرول میں جیسے کہ بات ہوئی کہ ہاؤ اسٹرانگ از دی کنٹرول آف دی فیملی آن دا بیہیویئر آف دس انڈیویجول. اب یہ فیملی جو ہے کیسے یہ اس کا کنٹرول کو اسٹرانگ کر سکتی ہے؟ دونوں طریقے سے ہی ہو سکتے ہیں. وہ لو اینڈ افیکشن کے بیسس پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ نیگیٹو سینس میں بھی ہو سکتا ہے, مطلب ریوارڈز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, وہ پنشمنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. دونوں طریقے سے ہی یہ اس کے اوپر کنٹرولز لگ سکتے ہیں. اور اگر لو اینڈ افیکشن کے ساتھ ہم کر رہے ہیں تو دین this individual might get so much attached with the family, تو وہ فیملی کے جو نارمز ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. اور فیملی جو ہے وہ اس انڈیویجول پہ کنٹرول اس لیے رکھنا چاہتی ہے کہ الٹیمیٹلی دیٹ انڈیویجول از دی ریفلیکشن آف دس پرٹیکولر فیملی, اور فیملی جو کمیونٹی کا حصہ ہے. تو اس طرح سے کوئی فیملی جو ہے وہ نہیں چاہے گی کہ اس کا جو ممبر ہے کوئی ایسا کام کرے وچ کوڈ برنگ اے بلاٹ آن دی فیئر نیم آف دی فیملی. اس کی عزت کا مسئلہ ہے, اس کی پریسٹیج کا مسئلہ ہے, تو وہ فیملی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کا جو ممبر ہے وہ اس کے لیے کوئی برا نام لے کر آئے, وہ ایسا نام جس سے اس کی فیملی کے نام پہ دھبا ہو. تو اس طرح سے وہ فیملی جو ہے اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کرے گی. اور اگر یہ انڈیویجول از سو مچ ایسوسیٹیڈ ود دی فیملی, ہی ہیز سچ این ایموشنل اٹیچمنٹ, تو یہ بھی پھر کبھی یہ کوشش نہیں کرے گا کہ کوئی ایسی حرکت کرے کہ جس سے اس کی فیملی کی بدنامی ہو. اس کی بدنامی اپنی جگہ پر ہے اور فیملی کی بدنامی اپنی جگہ پر ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس کے ساتھ اسٹگمیٹائزیشن کی بات آ جاتی ہے کہ نہ صرف کہ وہ ایک ممبر جو ہے وہ کرمنل ہے بلکہ the whole family is being stigmatized. اور کئی دفعہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر بچے نے کوئی غلط کام کیا ہے, کرمنل ایکٹیویٹی میں اس نے حصہ لیا ہے, تو پوری فیملی کو شاید سزا مل جاتی ہے اور ملتی بھی ہے, and the whole family is held responsible for the actions of the individual. اسی طرح ہم اسکول کی بات کر سکتے ہیں. کوئی اسکول بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بچے جو ہیں
وہ اسکول کے لیے کوئی برا نام لے کر آئیں. Therefore they would like to discipline them. Therefore they would like to have a good control on the behavior of that individual. That's an external kind of control, and that control from here we could see it can be passed on to the place of work as well, کہ جہاں وہ کام کر رہا ہے وہ آرگنائزیشن بھی اپنی ریپوٹیشن کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے گی, اس کی بھی پرسٹیج ہے, اس کی بھی رسپیکٹ ہے کہ اس کے جو ممبرز ہیں ڈو دے برنگ اے فیئر نیم ٹو دیٹ آرگنائزیشن, یا وہ اس کے لیے ایک دھبا کا نام ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ایکسٹرنل کنٹرول ہیں, اور اس کے بعد پھر فارمل ایکسٹرنل کنٹرول ہے, the vigilance on the part of the law enforcement agencies, کہ how vigilant are they. اگر وہ کافی اسٹرانگ ہیں اور this individual is always scared کہ کہیں اگر اس نے وائلیشن کی تو he is going to get caught, تو پھر وہ اپنا بیہیویئر جو ہے according to the norms of the society, rules of the society, وہ قائم رکھے گا اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے گا. تو ریکلیس جو کہہ رہا ہے کہ کنٹرول جو ہے انٹرنل کنٹرول اور ایکسٹرنل کنٹرول, دیٹ میکس اے ڈفرنس. اگر یہ اسٹرانگ ہے تو وی ایکسپیکٹ اے کنفارمسٹ بیہیویئر, وی ایکسپیکٹ لٹل کرمنل ایکٹیویٹی. اگر یہ ویک ہے کنٹرول تو وی کین سی that the people could get a leeway, and in that leeway they might violate the norms of the society. Now we have another control theory given by Hershey's. اس میں interesting بات کی ہے کہ social control lies in anticipating the consequences of one's act. It's very interesting کہ یہاں پر کاسٹ بینیفٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کرمنل ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا ہے تو اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اس کو کیا فائدہ ہوگا. اگر اس نے فائدہ لیا ہے تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی. تو کاسٹ اور بینیفٹ کی بات ہو رہی ہے. کاسٹ میں اس کی پنشمنٹ ہو سکتی ہے, کاسٹ میں اس کا ککنگ آؤٹ آف دی گروپ ہو سکتا ہے, اور پنشمنٹ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے. دیٹس مور لائک اے ہیڈونسٹک کائنڈ آف اپروچ کہ پنشمنٹ اور پلیجرس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈیویٹ کر رہا ہے تو مے بی ہی از گیٹنگ پلیجر آؤٹ آف دی وائلیشن آف دی نارمس آف دی سوسائٹی. اس کو کتنا پلیجر ملے گا, کتنی ہیپینس ملے گی اس کام کے کرنے سے, اور اس سے اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی. تو یہ کاسٹ جو ہے نا دیٹ ایکچولی ڈٹرمنس کہ کوئی انڈیویجول جو ہے وہ ڈیویٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس تھیوری میں شاید یہ چیز ہڈن نظر آتی ہے کہ اگر ہم کنفارمسٹ بیہیویئر چاہتے ہیں, کرمنل ایکٹیویٹی نہیں چاہتے, تو اس کی کاسٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی انہینسڈ سو دیٹ دی کاسٹ از سو ہائی کہ پلیجر جو ہے اس کے بہت اس سے کم ہو جائے. تو اس لیے شاید لوگ جو ہیں وہ پھر کرمنل ایکٹیویٹی سے رک جائیں. اس کے ساتھ ہی اس نے کہا ہے دیٹ اٹ از linked conformity to 4 types of social control. اس میں ایک اٹیچمنٹ کی بات کی ہے, دوسری اس نے کمٹمنٹ کی بات کی ہے, تیسری اس نے انوالومنٹ کی بات کی ہے, چوتھی اس میں بلیف کی بات کی ہے. اب اس کو اگر ایک ایک کر کے لیں تو اٹیچمنٹ کے متعلق اس نے جو کہا وہ یہ کہ دس انڈیویجول ہو از ٹرائنگ ٹو وائلیٹ دی نارم آف دی سوسائٹی اور ہو از گوئنگ ٹو کمٹ دا کرمنل ایکٹیویٹی, how much attachment he has got with his family, for example. کہ وہ گروپس جس گروپ کے وہ نارمس کو وائلیٹ کر رہا ہے
ان گروپس کے ساتھ اس کی کتنی اٹیچمنٹ ہے. اگر اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اگر اس کے ساتھ لو اینڈ افیکشن ہے، تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو اس گروپ کے اوپر کوئی دھبے کا سبب بنے. تو any action which can bring a stigma, any action which can bring a blot on the fair name of the family or the group جس گروپ کو وہ belong کر رہا ہے، تو یہ انڈیویجول جو ہے اس گروپ کے نارمس کو وائلیٹ نہیں کرے گا. تو دس از واٹ ہی سیز. تو اس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹیچمنٹ ایک سوشل کنٹرول کا ذریعہ ہے. اٹس مور لائک این انسٹرومنٹ فار کنٹرولنگ دا بیہیویئر آف این انڈیویجول. تو اٹیچمنٹ اگر زیادہ ہے تو وہ بندہ انڈیویجول جو ہے وہ نارم کو وائلیٹ نہیں کرے گا، کرمنل ایکٹیویٹی میں نہیں جائے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ یہ سمجھے گا کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر کی بدنامی ہو رہی ہے، اس کے گروپ کی بدنامی ہو رہی ہے، اور اگر وہ کسی پروفیشن کے نارم کو وائلیٹ کر رہا ہے تو اس کے پروفیشن کی بدنامی ہو رہی ہے. سو اس بدنامی سے ڈرنے کے لیے ناٹ اونلی کہ اس کی انڈیویجول بدنامی ہے، اس گروپ کی بدنامی ہے جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہ گروپ جیسے کہ میں نے کہا اس کی فیملی ہو سکتی ہے، وہ گروپ اس کا پروفیشن ہو سکتا ہے، اور میں اگر بہت بڑے پیمانے پہ بات کروں تو وہ گروپ اس کی پوری کمیونٹی ہو سکتی ہے، اس کی سوسائٹی ہو سکتی ہے، اس کی نیشن بھی ہو سکتی ہے. اور بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم پاکستانی ہیں، اور اگر ہم باہر کے ملک میں کہیں بات گھوم رہے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے which is likely to bring a bad name to our country, to our nation, to our religion, to our people. So that is how we look at this attachment. اگر attachment بہت زیادہ ہے تو it's a big force for controlling the behavior of a person. اس میں کوئی وہاں پر لٹ لے کر نہیں کھڑا، یہ میں بھی اس کی انر فیلنگ ہے اور اس کی اپنی سوچ ہے کہ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو برنگ اے بیڈ نیم ٹو دا فیملی. اور یہ اٹیچمنٹ ہی اس کو پہلا جو دیا نام کہ اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہم بہت سارے کام جو ہیں وہ نارمس کے خلاف نہیں کرتے. دوسری بات اس نے کہی کمٹمنٹ کی. تو کمٹمنٹ میں اگین کہ ہاؤ مچ پرسن ہیز کمیٹڈ ٹو دا گروپ، ہاؤ مچ کمٹمنٹ ہی ہیز گاٹ، کہ اس کا کتنا حصہ ہے، اس کا کام جو ہے وہ کتنا گروپ کے لیے وہ کر رہا ہے. اگر اس کی کمٹمنٹ بہت اسٹرانگ ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو کہ گروپ کے ریپوٹیشن کے خلاف جائے. تو دیٹس اندر آئی تھنک اس نے کہا کہ ہرشی نے یہ کہا کہ دیٹس اندر فورس وچ کنٹرولس دا بیہیویئر آف اے پرسن. کمٹمنٹ ہے، موٹیویشن ہے، ڈیڈیکیشن ہے، کہ ہاؤ ڈیڈیکیٹلی اے پرسن از ایسوسیٹڈ ود ہز فیملی، how dedicatedly he is associated with his profession, how dedicatedly a person is associated with his occupation or his group. جتنا زیادہ اس کی ڈیڈیکیشن ہوگی، جتنی زیادہ اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ کنفارمسٹ ہوگا، کوئی ایکشن نہیں کرے گا، کوئی بیہیویئر اس کا نہیں ہوگا جو کہ اس گروپ کی بدنامی کا باعث بنے. اینڈ دیٹ کمٹمنٹ ورکس ایز اے سوشل کنٹرول ٹو کیپ دا پرسن ان لائن ود دی نارمس آف دیٹ گروپ اور دیٹ سوسائٹی. تیسری بات اس نے کہی انوالومنٹ. اب انوالومنٹ میں بات آ رہی ہے کہ ہاؤ مچ دا پرسن از انوالوڈ ان دی افیئرز آف دیٹ پرٹیکولر گروپ.
اگر تو وہ پیریفری پہ ہے, سپرفیشل ہے, اس کے ساتھ اس کی اتنی انوالومنٹ نہیں ہے, تو مے بی ہی ڈزنٹ کیئر فار دی ریپوٹیشن آف دی گروپ, اور گروپ شاید اس کے اوپر اتنا انفلوئنس بھی نہ کر سکے, اور وہ چانسز ہیں کہ اگر اس کو پلیجر مل رہا ہے کسی کام سے تو ہی مائٹ گو فار اٹ, تو پلیئرس مائٹ اوور ٹیک دی کانسیکوینس میں اپنا تو اس کا ہوگا ہی, اور اس کانسیکوینس میں اگر کسی گروپ کے اوپر بھی کوئی بلیم آ رہا ہے, گروپ کے اوپر بھی کوئی اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے, اور سنس ہی از ناٹ دیٹ مچ انوالوڈ ان دیٹ گروپ, سو مے بی ہی ڈزنٹ کیئر, اس نے اپنا کام نکالا, باقی گروپ کو جو کچھ بھی ہوتا ہے he doesn't care. So the extent of involvement or the intensity of involvement of an individual becomes an important force جس کی وجہ سے وہ اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتا ہے. آخری بات اس نے کہی کہ بلیف. اب واٹ از ہز بلیف سسٹم؟ اب اس نے اپنے یہ جو بیہیویئر پیٹرنز ہیں, have these become part of his belief system? کیا اس نے ان ویلیوز کو جو ہے ایک ایز اے بلیف ان کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور اگر اس کے بلیف کا حصہ ہے تو وہ سب سے پرہیپس امپورٹنٹ فیکٹر ہے فار کنٹرولنگ دا بیہیویئر آف این انڈیویجول. تو اگر بلیف کا اس کا حصہ بن گیا تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ دیٹ ہیز بیکم پارٹ آف ہز ریلیجن, اور اگر اس کے ریلیجن کا حصہ ہے, یہ جتنے نارمز ہیں, جتنے ویلیوز ہیں, ان کو اس نے ریلیجسلی اپنے اندر سموا لیا ہے, اپنے اندر اس نے انٹرنلائز کر لیا ہے, تو اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو آسک somebody to change one's religion, or it's very very difficult to do something which is against the religion. اور یہاں پر پھر وہ بات آ جاتی ہے ثواب کی اور سن کی, اور اگر ریلیجن کا حصہ ہے اس کے سارے کے سارے پیٹرنز آف بیہیویئر which should be in line with the religion, تو وہ پھر ایک بہت اسٹرانگ کنٹرولنگ فورس بن جاتی ہے. اس میں تو شاید ہم یہ بھی کہیں کہ کسی کی سپرویژن اتنی اہمیت نہیں رکھتی جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہر کام جو ہے دس از پارٹ آف دی ریلیجس کائنڈ آف ایکٹیویٹی. سو دیٹ از ہاؤ ہی سیز کہ سوشل کنٹرولز جو ہیں دیز آر دا امپورٹنٹ فیکٹرز وچ انفلوئنس دی criminal behavior of an individual. تو پہلے اس نے بات کی کہ کاسٹ اینڈ بینیفٹس کی, پلیجرز اور پینز کی بات کی ہے کہ پلیجر اس کو کتنا آ رہا ہے, پین کتنا اس کو ہوگا بیکاز آف دا پنشمنٹ وچ ہی ہیز ٹو انڈر گو. اٹس مور لائک اے بیلنس بٹوین پلیجرز اینڈ دا پینز. اس کنٹرول تھیوری کے مطابق بات یہ ہے کہ جو کرمنل ایکٹ کرنے والا ہے یا جو ڈیوینٹ ہے وہ اینٹیسپیٹ کیا کر رہا ہے, اس کے کانسیکوینسز اس کے ذہن میں کیا ہے. اب کانسیکوینسز کو وہ دیکھتا ہے کہ جو ایکشن ہے اس سے کیا پلیجر اس کو ملے گا, اور کانسیکوینسز میں اس کو سفرنگ کیا ہوگی. سو اٹس مور لائک having some kind of balance between the pleasures and the pains. اگر pleasures زیادہ ہیں then the person is going to go for it. اگر اس کو pain زیادہ ہے then he is likely to avoid that kind of activity. It's more like a hedonistic kind of approach. اور اس سینس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہم نے کنفارمسٹ بیہیویئر لانا ہے یا کرمنل ایکٹیویٹی کو اوائڈ کرنا ہے یا اس کو کنفارمسٹ اپروچ فالو کرنی ہے, تو مے بی وی ہیو ٹو انکریز دی پینس سو دیٹ دا پرسن ڈز ناٹ گو فار اٹ. اس میں پنشمنٹ کی بات زیادہ آتی ہے, although this issue could be ڈیبیٹڈ کہ واقعی اگر ہم پین زیادہ کرتے ہیں, پنشمنٹ اگر زیادہ ہو جاتی ہے
تو کیا اس سے کرائم کم ہو جائے گا؟ دیٹس اے ڈیبیٹیبل کائنڈ آف ایشو. لیکن اس کنٹرول تھیوری میں یہی بات نظر آ رہی ہے کہ کانسیکوینسز اس کے ایکٹیویٹی کے کیا ہے. اگر کانسیکوینسز میں پین زیادہ ہے تو پرابلی پین زیادہ ہے کمپیئرڈ ود دا پلیجرس, تو دین پرسن از گوئنگ ٹو اوائڈ. اگر پلیجر زیادہ ہیں کمپیئرڈ ود دا پینس تو ہی از گوئنگ ٹو گو فار دیٹ ڈیویشن. Obviously it's a matter of cost and benefit of the situation. Then we have a strain theory. This is given by Merton. Merton کا نام پہلے بھی آیا. He is a functionist kind of individual. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ how social values produce crime. یہ اس کا مین تھیم ہے کہ سوشل ویلیوز آر ایکچولی رسپانسبل فار دی پروڈکشن آف ڈیوینٹ ایکٹیویٹی. اب سوشل ویلیوز کو اس نے دو حوالے سے بات کی ہے. ایک اس نے کہا ہے کہ سوشل ویلیوز جو ہیں دیٹ ڈٹرمن دا گول آف این انڈیویجول, کہ گولز کیا ہیں. اور سوشل ویلیوز کے حوالے سے ہی اس نے بات کی ہے کہ اس سوسائٹی نے مینز کیا دیے ہیں, کون سے ایسے مینز ہیں جن کو ویلیو کیا جا رہا ہے کہ ان مینز کو فالو کر کے ہم وہ گولز اچیو کریں گے. It's very interesting to see کہ he is talking about culturally approved goals, and then he is also talking about culturally approved means. اگر ان میں بیلنس نظر آ رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. The person is going to have a conformist kind of behavior. لیکن اگر ان میں کہیں بیلنس نہیں نظر آ رہا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیٹ لیڈس ٹو سم کائنڈ آف اسٹرین آن دی مائنڈ آف این انڈیویجول. ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ بھائی اے پرسن وانٹس ٹو ارن اے لیونگ, اور اس لیونگ کے لیے اس نے ایجوکیشن کو ایز اے مینز بنایا, اینڈ دس از پرہیپس ون آف دی اپرووڈ مینز فار گیٹنگ اے سکسیس ان دا لائف. اور اس نے ایجوکیشن بھی حاصل کی, اور جب ایجوکیشن حاصل کی ایز اے مینس ٹو اچیو دیٹ گول اور اس کو وہ گول نہیں ملا, دین دیٹس اے سچویشن which creates a strain on the mind of the individual. کہ بھائی سوسائٹی نے ایک اپرووڈ گول دیا اور اس اپرووڈ گول کو ویلیو کیا, اس ویلیو کو اس نے ایکسیپٹ کیا, اور اس ویلیو کو ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ جو ایکسیپٹیبل مینس تھے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ان کو اس نے فالو کیا. اس کے باوجود ہی از ناٹ ریچنگ دیٹ گول, تو what should be, who should be responsible for that? So that creates some kind of strain on the person. تو یہاں پر وہ پھر بات کرتا ہے کہ that strain actually influences the behavior of an individual. تو یہاں بات اس قسم کی کر رہا ہے acceptance of goals but the non-availability of the means to achieve creates strain. Now that strain leads to the feeling of anomie. That's interesting کہ کلچرلی اپرووڈ اس نے جو گول ہے وہ ایکسیپٹ کیا کہ روزی کمانی ہے, روزی کمانے کے لیے روزی کمانا از اے ویلیو, ایک آکیوپیشن اڈاپٹ کرنا از اے ویلیو, اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہی ہیز بین آسکڈ ٹو فالو اے سرٹن روٹ, اور اس روٹ کو وہ فالو کر رہا ہے. ایجوکیشن اس نے لی, ایجوکیشن has been considered as a means to the achievement of that goal, اور اگر اس کے باوجود he is not reaching that goal or he is unable to achieve that goal, then he says کہ بھائی
جو نارمز ہیں اس سوسائٹی کے وہ تو اس کو ہیلپ نہیں کر رہا ہے ٹو اچیو دیٹ گول. تو اس نے لفظ ایک یوز کیا جس کو اینومی کا لفظ اس نے کہا, اور اینومی کا مطلب ہے نارم لیسنس, دیٹ پرہیپس دی نارمز آر ناٹ دیئر which are going to help him to achieve that goal. And that normlessness actually creates a strain on the mind of an individual, a stress on the minds of an individual. Not only کہ وہ سمجھتا ہے کہ norms نہیں ہے, normlessness ہے in the society, بلکہ وہ شاید یہ بھی سمجھتا ہے کہ he is really becoming a powerless kind of person in the face of the situation. Then he looks for the way out. Now what kind of behavior should he now adopt? اس سچویشن میں مرٹن نے 4 ڈفرینٹ موڈز آف اڈیپٹیشن کی بات کی ہے, اور موڈز آف اڈیپٹیشن, ہر موڈ آف اڈیپٹیشن میں وہ بات کرتا ہے کہ از اٹ اے situation where there is a strain on the person, or is this situation is the one where there is no strain on the individual. That's very interesting, and let us see کہ وہ strains کیا ہے. اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ modes of adaptation جو ہیں اس نے کس طرح ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور these are like this. So he is trying to match the goals and the means. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ culturally approved goals and culturally approved means to achieve those goals. تو اگر if there is a balance between the two, پہلی بات کہ if there is a balance between the two, the person has accepted the goals, the person has accepted the means, and by following those means an individual can reach the goals, then perhaps there is no problem, there is no strain on the mind of a person. اور اس قسم کے بندے کو, اس قسم کے انڈیویجول کو ہم کہیں گے, یا مرٹن نے اس قسم کے بندے کو کہا کہ he is a conformist kind of person. Conformist in the sense that he accepts the cultural values, he accepts the goals of the society, اور اپنے بھی گولز ہیں تو ان نارمز کے حوالے سے اپنے گولز کو تعین کرتا ہے within the framework of the culture of that society, اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو اس کی کلچر نے مینز اپروو کیے ہیں ان مینز کو فالو کر کے وہ گولز اچیو کرتا ہے. اور اگر یہ if he is successful in that, تو وہ کہتا ہے کہ there is no strain on the mind of an individual, and we will call this person as a conformist kind of person. اگر اس قسم کی بات نہیں ہے تو then we see کہ یہ دوسری بات اس نے کہی کہ innovators. اب innovators وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گولز کو ایکسیپٹ کیا, لیکن گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو سوسائٹی نے مینز اپروو کیے ہیں ان کے خیال میں دوز مینز آر ناٹ انسٹرومینٹل ٹو ہیلپ دیم فار دی اچیومنٹ آف دوز گولز. سو ان ادر ورڈس یوں کہہ لیجیے کہ دے آر ریجیکٹنگ دوز مینز ٹو اچیو دی اپرووڈ گولز, اور since they had accepted those goals اور ایگزسٹنگ مینز سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گول اچیو نہیں ہوتا یا نہیں ہو رہا, therefore it's a strainful situation. Yes, it will create strain on the mind of an individual, and then this individual would like to find some new ways or new means to achieve those goals. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو نیو مینز ہوں گے will that be criminal kind of means, deviant kind of means? Obviously these will be deviant. Will these be approved by the society or not? That is something different. لیکن اس
بندے کو, اس انڈیویجول کو ہو از ڈیویٹنگ, مرٹن نے اس کو انوویٹر کا نام دیا ہے کہ ہی ہیز ایکسیپٹیڈ دا گولس which are approved by the society, but the means which are approved, those don't help him. Therefore, he is trying to come up with some new means. He is going to follow some new means. That is why he calls him as innovator. تو اس کی mode of adaptation جو ہے with the norms of the society is labeled as, is called as innovators. تیسری اس نے بات کی ہے ریچولسٹ کی. اس میں بھی سچویشن ایسی ہے کہ وہ گولز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, سوسائٹی کے گولز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, لیکن اس کے مینز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. مینز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, گولز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. مے بی ہی از ناٹ موونگ اہیڈ. مینز اس کے پاس ہیں, موجود ہیں, لیکن ان مینز کو یوز کرنے کے لیے جو سوسائٹی چاہتی ہے وہ نہیں کر رہا. تو اس لیے مرٹن نے کہا کہ اسٹرینفل سچویشن تو ہے, لیکن وہ ان کو وائلیٹ نہیں کر رہا, اس طرح نہیں چل رہا. تو اس نے کہا ہی از اسٹکنگ ٹو دی مینز, جو اپرووڈ مینز ہیں, اینڈ دیئر فور ہی کالز ہم ایز اے ریچولسٹ. وہ فالو کر رہا ہے ایز اے ٹریڈیشنلسٹ, ایز اے ریچولسٹ کائنڈ آف پرسن, آگے نہیں چل رہا. اگلی اس نے بات کی ہے ریٹریٹسٹ کی. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ تو کلچرلی اپرووڈ گولز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور نہ ہی وہ جو سوسائٹی نے کلچرلی اپرووڈ مینس دیے ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ دونوں کو ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور اس وجہ سے دے آر کریٹنگ strain on them. Therefore وہ نہ آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بھی نہیں جا رہے, مینس کو بھی نہیں اڈاپٹ کر رہے. Maybe they are retreating, maybe they are becoming isolated or something like that. اور آخری جو اس نے بات کی ہے وہ بھی strainful ہے کہ پارٹلی گولز ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور پارٹلی گولز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اسی طرح ان گولز کو اچیومنٹ کرنے کے لیے پارٹلی وہ ایگزسٹنگ مینس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور پارٹلی ان ایگزسٹنگ مینس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو اس سچویشن میں دا پرسن از انڈر اسٹرین. اور پھر وہ مرٹن نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ دے آر دا پیپل ہو وڈ لائک ٹو چینج دا نارمس آف دی سوسائٹی, گولز آف دی سوسائٹی, اور دوز norms which approve those goals and those norms which approve those means. Now they are the people who are revolting against the norms of the society. So their mode of adaptation to the situation has been called by Merton as revolutionaries, and they are the people who are revolting against the norms of the society. Labeling. Now Becker has given us a theory in which he, I think, puts a lot of emphasis on giving a label to an individual, that we are putting a label on a person, whether a person is of that kind of individual, maybe we are trying to stigmatize him. تو اس نے کہا ہے the deviant behavior is that which people so label. Labeling itself is a means to amplification, and it influences one's sense of self-identity. Now labeling جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ if we label somebody that stigmatizes the individual. اب لیبل کون کرتا ہے؟ سوسائٹی کر رہی ہے. These are the others, they are the decision makers, they are calling him, جو اس کی جیسے کہ پہلے ڈسکشن ہوئی اس کی فزیکل اپیئرنس کے بیسس پہ اس پہ کوئی لیبل لگا رہی ہے, یا وہ اس کے ایکشن کی وجہ سے اس پہ لیبل لگا رہی ہیں. کسی کو کہا کہ یہ تو چیٹ ہے, اور وہ چیٹ کا لیبل اس کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں اس سے ڈس ایسوسیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر لیبل لگ گیا کہ یہ تو
انٹرسٹ وردی انڈیویجول ہے, اس کا بے اعتبارہ ہے, ہمارے اپنے ملک کی زبان میں اپنی لوکل لینگویج میں بات کریں تو یہ بے اعتبارہ ہے. اگر بے اعتبارہ وہ مشہور ہو جاتا ہے, اس کے اوپر لیبل لگ گیا, تو پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ ہم, اور وہ پھر شاید اسی قسم کا انسان بن جاتا ہے. تو دیٹ از ہاؤ بیکر از کالنگ, کہ ہم جب کسی کے اوپر ایک لیبل لگا دیتے ہیں تو وہ لیبل جو ہے اس کے بیہیویئر کے اوپر بہت انفلوئنس کرتا ہے, بلکہ وہ لیبل اس میں سیلف کانفیڈنس, اس کے سیلف کانفیڈنس پہ ایفیکٹ کرتا ہے, اس کے سیلف امیج پہ ایفیکٹ کرتا ہے, اس کی پرسنالٹی پہ ایفیکٹ کرتا ہے, اور ان لیبلنگ کی وجہ سے اس کا بیہیویئر جو ہے وہ ڈیوینٹ ہو سکتا ہے, کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا جی مجھے اب انہوں نے یہ لیبل تو لگا ہی دیا ہے, بدنام تو ہم ہو ہی گئے ہیں, دین پرہیپس وائی ناٹ ٹو ایکٹ ایز ہی اور شی ہیز بین لیبلڈ. اگر اس کو یہ دھبا لگا ہی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ لیٹس گو ہیڈ فار اٹ. سو دیٹ از واٹ ریکلس از کالنگ, کہ کسی کو ہم جب لیبل کرتے ہیں تو وی آر اسٹگمیٹائزنگ دس انڈیویجول, اور اسٹگمیٹائزیشن کی وجہ سے وی ایکسپیکٹ that it may have a negative effect on the personality of a person, and because of that, then that individual tries to follow those actions which are in line with the label which has been given to this individual. Now we have illegitimate opportunity. That's another approach. اور یہ اللیجیٹیمیٹ ایکٹیویٹی کو ہم دو حوالوں سے دیکھتے ہیں, کہ لوور کلاس کی بات کر رہے ہیں یا ہم اپر کلاس کی بات کر رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے, دو صاحبان کلوورڈ اینڈ اوہلن کی بات ہے, انہوں نے یہ تھیوری دی ہے, تو انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے کہ if the opportunities are there, then those opportunities are likely to be availed by the individuals. اب یہ اپرچونٹیز لوور کلاس کو فرق ہو سکتی ہیں, اپر کلاس کو فرق ہو سکتی ہیں. بات اس قسم کی ہے that blue collar crimes, failure of lower class kids, and they find illegitimate opportunities for meeting their needs. اور اس میں رابری ہو سکتی ہے, برگلری ہو سکتی ہے, and that is how they talk. Now اپرچونٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ لوور کلاس ہے unable to meet their requirements, تو then what opportunities are available for meeting those requirements. اب ان اپرچونٹیز میں فرق ہو سکتا ہے. اپرچونٹی, بلکہ اس تھیوری کی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر اپرچونٹی اویلیبل ہے the people are going to make use of it. اگر اپرچونٹی اویلیبل نہیں ہے تو مے بی اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈیویٹ اور کمٹ اے کرمنل ایکٹیویٹی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بروکن ونڈو کی بات کر رہا ہے, کہ کہیں ایک اسٹور ہے, the window is broken, everybody is walking by that, and maybe that's an opportunity being provided for people to commit a theft over there. تو اگر اوپن ونڈو رکھ رہے ہیں یا بروکن ونڈو ہم رکھ رہے ہیں, اس کی ریپیئر نہیں کر رہے, دین وی آر ایکچولی پرووائڈنگ این اپرچونٹی. تو یہ جو لوور کلاس کے لوگ ہیں, دے آلسو لک فار, اگر ان کی نیڈ سیٹسفائی نہیں ہو رہی تو آف کورس دے آر گوئنگ ٹو گو فار certain opportunities and avail those opportunities. ان کی جو اپرچونٹیز اویل کر رہے ہیں وہ مور ود رسپیکٹ ٹو رابری ہے, تھیفٹ ہے, اور یہ ایسے ایکشنز ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ لائم لائٹ میں آتی ہیں, جن کو بڑے آرام سے پکڑا جا سکتا ہے, اور ان کو بلو کالر کرائمز کا نام ہم دیتے ہیں, جو کہ ورکنگ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ کمٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اپرچونٹیز آر اویلیبل
تو ان اپرچونٹیز کو لوگ اویل کرتے ہیں. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں جہاں کنزیومرزم کی بات آ رہی ہے، اور اس سوسائٹی میں جہاں لیٹس سے میاں بیوی دونوں ہی گھر سے باہر ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اینڈ پیپل نو دیٹ نو بڈی از ایٹ ہاؤس. ناؤ دیٹس an opportunity for these people to commit a crime. So that's what it implies کہ are the opportunities available. اگر opportunities ہیں تو people are going to avail it. وہ اپرچونٹیز لوور کلاس کے لیے اور قسم کی ہو سکتی ہیں، اپر کلاس کے لیے اور قسم کی ہو سکتی ہیں. تو لوور کلاس کے کرائمز کو ہم بلو کالر کرائمز کہتے ہیں. تو یہ مثال اپرچونٹیز کی ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، خالی ہے، چوکیدار کوئی نہیں ہے، پولیس ازنٹ دیئر، سو دیٹس این اپرچونٹی ٹو کمٹ اے تھیفٹ اور اے رابری اور واٹ ایور. تو پیپل اویل اٹ. دوسری جیسے میں نے مثال بروکن ونڈو کی دی، if it is continuously there and nobody is repairing it, so that's an opportunity. You just peep into that and try to see what's in over there, and maybe try to pick up something whichever is available over there. تو لوور کلاس کے مقابلے میں جب ہم اپر کلاس کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے. ان کو اپر کلاس کی جو اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، سدرلینڈ نے اس کو وائٹ کالر کرائم کی بات کی ہے کہ دیٹ انڈیویجول ہو از ہولڈنگ اے پرٹیکولر آفس اور اتھارٹی، یا وہ اپنا بزنس چلا رہا ہے، تو ہیز ہی گاٹ دی اپرچونیٹیز ٹو violate the law of the society, violate the norm of the society, and if the opportunities are there، ان کے اوپر کوئی check and balances نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، then they try to avail those opportunities. اور white collar crimes کا نام اس قسم کی کرائم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا کہ لوگ بڑے پاورفل ہیں، رسپیکٹیبل سچویشنز میں ہیں، رسپیکٹیبل پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں. تو ان پوزیشنز کو یوز کرتے ہوئے وہ سوسائٹی کے نارمز کو، سوسائٹی کے لاز کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں. اس میں we can talk about adulteration, we can talk about corruption, we could talk about non-payment of the taxes, we can talk about embezzlement. اس میں بے حساب چیزیں آ رہی ہیں. اب ڈپینڈ کر رہا ہے کہ do they have the opportunity, and maybe the opportunities are available, and if the opportunities are available to the white collar people, the people who are having certain prestigious kind of positions, تو یہ کرائم کمٹ کرتے ہیں. ٹیکس نہیں دیا، embezzlement کی، کوئی چیز بیچی، رشوت لی، تو اس قسم کی کرائم کو سدرلینڈ نے وائٹ کالر کرائم کا نام دیا ہے. بٹ سرٹنلی وہ پہلے ہولن کی تھیوری کے مطابق اٹ ڈپینڈز اپان دی اویلیبلٹی آف دی اپرچونیٹیز. کمال تو یہ ہے نا کہ ہی از دا پرسن ہو از دا موسٹ لا ابائڈنگ سٹیزن، کہ اپرچونیٹیز ہونے کے باوجود the person is not violating the norms of the society. Is it because of جو پہلے بات ہوئی اٹیچمنٹ کی بات ہے، کمٹمنٹ کی بات ہے، موٹیویشن کی بات ہے، یا اس کے بلیف سسٹم کی بات ہے، یا اس کے کانشنس کی بات ہے. could be many other factors, but opportunity ہے تو اگر اس کو اویل کر رہے ہیں تو اس کو پھر اس نے وائٹ کالر کا نام دیا ہے. The idea is the greater the number of opportunities available, greater the temptation on the part of an individual, greater the chances that individual might violate the norms of the society. Then we have a conflict theory. Deviance is deliberately chosen in response to social inequalities. اب یہ جو کانفلکٹ کی بات آ رہی ہے
اس کانفلکٹ کی بات میں اس انٹرسٹنگ کہ اٹس مور لائک لوکنگ ایٹ دی انیکوالٹیز ان دا سوسائٹی. اب اس انیکوالٹی کی وجہ سے پیپل مائٹ بی فیلنگ deprived of some of their rights and they think they are not being equally treated. اس میں کچھ جسٹس کی بات بھی ہو سکتی ہے, اس میں ایکولی ایلیجیبل پیپل ہیں لیکن دے آر ناٹ بینگ آنرڈ. تو اس انیکوالٹی کی وجہ سے پیپل کمٹ کرائمس. ناٹ اونلی دیٹ بٹ دے تھنک کہ اگر وہ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں تو سفر کر رہے ہیں اس لیے کہ دیر از اے کیپٹلسٹ کلاس, اور دا کیپٹلسٹ کلاس جو ہے اس کا ہے کہ دس از مور پروفٹ اورینٹیڈ, اور وہ پروفٹ اورینٹیڈ کے حوالے سے دے آر اگنورنگ دوز پیپل ہو آر unequal with them, اور بیکاز آف دیٹ پرٹیکولر سچویشن دے بیکم rather active. جیسے کہتے ہیں نا ریونجفل ہو کر they would like to break the norms of the society. تو یہ بات کچھ اس طرح سے کہی گئی ہے, the counter culture groups engage in distinctly political acts. اب ان ایکٹس میں کڈنیپنگ بھی ہو سکتی ہے, مگنگ ہو سکتی ہے, ٹیررزم ہو سکتی ہے. تو اس سچویشن میں انٹرسٹنگ پوائنٹ از دس کہ دیٹ گروپ بیکمس more revengeful against those people who are in power. So اس میں آپ کہہ لیں کہ it's more of a leftist kind of approach, conflict kind of approach, or Marxist kind of approach, where he said that society is based on conflict, and conflict is between the rich and the poor, or conflict is between, اگر رچ اینڈ پور نہیں کہتے تو ہم کہہ سکتے ہیں ان ایکول کے درمیان میں ہے. تو جو ایٹ اے لوور لیول ہیں دے ٹرائی ٹو سیٹ تھنگز رائٹ بائی یوزنگ دیئر اون گروپ آف پیپل. اور اس گروپ آف پیپل کی جب میں بات کی تو اس کی اپنی ایک کلچر بن جاتی ہے. وہ کلچر فائٹرز کی کلچر ہو سکتی ہے, وہ they are fighting for their rights, and when they are fighting, supposedly they are fighting for their rights, اور اگر وہ if they are fighting for their rights, maybe they assume کہ جو لا ہے یا جسٹس ہے اس کے تھرو وہ ان کے رائٹس نہیں مل رہے, then they try to take the law in their own hands, اور اس کی وجہ سے they try to commit crimes, or they follow the criminal activities, جس کی مثالیں جیسے کہ بات ہوئی مگنگ ہے یا کڈنیپنگ ہے یا ٹیررسٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ہیں. ان ایکشنز کو کبھی آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں, اور ان کو پولیٹیکل لیوریج کے طور پر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بھی یوز کر سکتی ہیں, بٹ سرٹنلی دیز آر اگینسٹ دا لا آف دی سوسائٹی. سو دیٹ از ہاؤ we look at that کہ انیکوالٹی کی وجہ سے جو لوگ ہیں they can commit crimes. تو اس طرح سے آج کے لیکچر میں ہم نے کوشش کی کہ we look at the factors which might be responsible for the production of criminal activities. اب بہت ساری تھیوریز ہم نے دیکھیں. ان تھیوریز میں شاید کوئی ایک تھیوری may not be explaining the whole situation. We may have to pick up threads from different theories, and then we might try to come up with the real explanation. And in fact, since human behavior is a product of number of forces, therefore we may not be able to say کہ کون سا ایک فیکٹر ہے which can produce the criminal activities. Obviously, we might say, hey, there could be multiple reasons for the production of criminal activities. تو یہ